وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک مسلمان کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل یا ایک بہت بڑا مسئلہ کہہ دیں، وہ آج کی دنیا کا یہ بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں کے رزق میں، ہمارے محارم مردوں کی کمائی میں، روزی میں اب وہ برکتیں نہیں رہی، یا ہماری کمائی میں اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زندہ مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں تقریباً اکثر گھروں میں محسوس بھی ہوتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. ہر مسلمان اس اعتبار سے فکرمند ضرور ہے کہ اتنی محنت، اتنی جان لگانے کے بعد بھی میری کمائی مجھے نظر کیوں نہیں آتی، وہ مکمل کیوں نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، میری ضروریات اس سے حل کیوں نہیں ہوتی. اس لیے آج کی مجلس میں اس نسبت سے کچھ باتیں ہیں، لیکن بہت اہم باتیں ہیں، وہ آپ سے عرض کرنا، اور اس نیت سے کہ اللہ پاک ان باتوں کی سمجھ ہمیں نصیب فرما کر ہماری عملی زندگی کا حصہ بنا دے. تو چند باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے رزق کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے. رزق، روزگار، روزی، مال، یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی رزق حلال کا تذکرہ ہے اس کو اللہ پاک نے خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا. خیر کے لفظ سے، کہ جس کو میں اپنی طرف سے خیر دے دوں. تو اس سے سمجھ آیا کہ رزق حلال اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ پاک بھی اپنے بندے کے حق میں خیر فرماتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. گزشتہ رات عشاء کے بعد جو مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو سورۃ الشعراء ہماری چل رہی ہے اور اس میں یہی آیات آئی. تو اللہ پاک نے یہ بات، یہ نقطہ ذہن میں ڈالا کہ دیکھیں، پیغمبر اس کائنات کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سب سے مقربین ہوتے ہیں، سب سے محبوب ہوتے ہیں. ان کی سمجھ فہم سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے.
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں، جس قوم میں، جس معاشرت میں پیدا ہوئے، وہ 100% بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ خود ان کے سگے والد وہ بھی بت پرست ہیں، بلکہ بت پرست نہیں بلکہ بت خانے کے انچارج اور ذمہ دار تھے، جن کا نام آزر تھا. قرآن کریم میں بھی ان کے والد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس شرک اور بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن پیغمبر فطری طور پر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، شرک سے بیزار اور بری ہوتے ہیں، اور فطرتاً خلقتاً پیدائشی طور پر توحید کے ساتھ دنیا کے اندر آتے ہیں. جب بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، سمجھدار ہوئے، قوم کی حرکتوں کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو سمجھایا، بتوں کی نفی کی، ان کی حیثیت کی نفی کی، ان کے نفع نقصان پہنچانے کی نفی کی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اور پھر اللہ پاک کی ذات کو بیان کیا کہ حقیقی خالق و مالک اور سجدے کے لائق ذات وہ اللہ پاک کی ہے. تو جب اللہ پاک کا تعارف شروع کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو تعارف کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین. میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا، جو میری رہنمائی بھی کرتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی زندگی کی بنیادی اینٹ وہ ہدایت ہے، ایمان ہے. اس کا ذکر تو سب سے پہلے آئے گا. لیکن دیکھیں، ہدایت اور ایمان کے تذکرے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی کس نعمت کو ذکر کیا؟ اس نقطے پہ آپ غور کریں. الذی خلقنی فہو یہدین. پھر آگے فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین. اور میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے. یطعمنی، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، جو مجھے پانی پلاتا ہے. تو یہاں مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی فکر انگیز اور عبرت کی بات ہے. اللہ پاک بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے رزق کی نعمت کو حقیر اور معمولی مت سمجھو. یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہر ایک اس اعتبار سے پریشان سا محسوس ہوتا ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں بھئی حالات ایسے ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، کرونا آ گیا ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے. مختلف باتیں ہم بناتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اگر غور کریں تو یہ ہم نہیں بناتے، یہ شیطان ہمارے دلوں میں، دماغ میں ڈال دیتا ہے. حقیقتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حیلے بہانے حجت بازیاں ہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بس ساری دنیا پریشان ہے، معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. حالانکہ آپ اگر غور کریں تو کمائی کے جتنے اسباب، جتنی سہولیات، جتنے راستے آج ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. اب لوگ گھر بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی کرتی ہے، مستورات بھی کرتی ہے. آن لائن کاروبار چلتے ہیں، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے چیز بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، پیسے بھیجے جاتے ہیں، وصول کیے جاتے ہیں. یعنی آپ اگر غور کریں کہ اس تیز رفتار دنیا نے رزق اور روزگار کے وسائل کو، واسطوں کو، اسباب کو کتنا قریب کر دیا ہے.
تو اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کے پاس تنگی ہی نہ ہوتی، کوئی پریشان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے گزشتہ دنوں ایک مجلس میں، ایک تقریب میں جانا ہوا، ہمارے ایک بزرگ عالم تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت عجیب بات فرمائی، چونکہ طلبہ کے حفظ قرآن کی تقریب تھی، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور جو دل کو لگی، اور واقعی آپ غور کریں، وہ فرمانے لگے کہ جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں، تو کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا، 20 بندے گھر میں بیٹھ کر ایک آدمی کی کمائی کو سہولت کے ساتھ استعمال کرتے تھے، سب کا پیٹ بھرتا تھا، پیسے بچتے تھے، ہر چیز میں ایک برکت تھی۔ کمانے والا ایک، کھانے والے 20 افراد ہوتے تھے، والدین بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بھتیجے بھی ہے، بھتیجیاں بھی ہے، چھوٹے بھائی بھی ہے، سب ہوتے تھے۔ ایک آدمی محنت کر کے کما رہا ہے، لیکن اللہ پاک سب کو پیٹ بھر کے کھلاتے تھے۔ پھر فرمانے لگے آج 20 کمانے والے ہیں، لیکن تب بھی وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کما رہا ہے، بڑا بھی کما رہا ہے، چھوٹا بھی کما رہا ہے، مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، ہر آدمی لگا ہوا ہے، لیکن جتنا کمانے والے آج زیادہ ہوئے، گلے شکوے اتنے زیادہ ہو گئے، جتنا کمانے والے زیادہ ہوئے، بے برکتی اتنی زیادہ ہو گئی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو آج کی اس مجلس میں اصل بات یہ عرض کرنی ہے، چونکہ اس حوالے سے واقعی ہر گھر تقریباً پریشان ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ انہی برکتوں کو دیکھے، انہی راحتوں کو دیکھے، انہی وسعتوں کو دیکھے جو ہمارے بڑوں نے دیکھی۔ اور اب بھی جیسے ہمارے بزرگ ہیں، آپ کے ہاں بزرگ مستورات ہوں گی، آپ ان سے پوچھ لیں، دیکھ لیں کہ گاؤں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا تھا۔ ایک آدمی محنت کرتا تھا، سب کھاتے تھے، پیتے تھے، کبھی کسی نے گلہ شکوہ نہیں کیا۔ لیکن آج شہری زندگی میں باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، بھائی بھی کما رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب 20 تاریخ آتی ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کے پیچھے جو اصل نکتہ ہے وہ کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ٹیکس بڑھ گئے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ حکومت ہی ایسی ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب سے ہم نے آنکھ کھولی، آپ نے آنکھ کھولی، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی حکومت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سنا ہو کہ جی پاکستان میں تو بہت ہر چیز سستی ہو گئی، بھائی مہنگائی ختم ہو گئی؟ یہ گلے تو ہم جیسے سال بسال بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہر زبان سے یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پہلے کم کمائی تھی، ضروریات پوری ہوتی تھی، اب کمائی زیادہ ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اس کا سبب شاید ہماری کوئی کمزوری ایسی رہ گئی ہے جس نے ہمیں یہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ تمہید عرض کرنے کے بعد آپ سے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اور سننے کے بعد پھر خود بھی اس پر عمل کی ہم سب کوشش کریں۔ اور مستورات کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ گھر جا کر گھروں کے محارم سے، اپنے شوہر ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، سب سے ان باتوں کا مذاکرہ بھی کریں، اور سب کو ان کمزوریوں کی اصلاح کی طرف متوجہ بھی کریں۔ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض چیزیں برکت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک
زندگی کے ہر مرحلے میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور مسلمان کے لیے برکت ایک بہت اہمیت اور حیثیت کا حامل ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگنے والی امت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ہم برکت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت کو برکت کی دعائیں سکھائی، کثرت کی نہیں۔ ایک چیز بہت زیادہ ہو لیکن بے برکت ہو تو کوئی فائدہ نہیں، ایک چیز کم ہو لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت آ جائے تو سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو رزق میں برکت کے لانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس کی نحوست سے برکت رزق روزگار سے روزی سے نکل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان اس کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے روزگار میں برکت ڈال لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک مومن کے دن کے امور کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ جب ہم کام پہ نکلیں، کام کوئی بھی ہو، ایک چھوٹے سے کام سے لے کر بہت بڑے منصب کے کام تک کوئی بھی کام ہو، لیکن یاد رکھیں کام ہے، محنت ہے۔ تو انسان اگر اپنے اس کام کے آغاز سے پہلے تلاوت کر کے جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب نکلتے تھے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض دکانداروں کو ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں، یعنی آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے دیکھا، کبھی ہم مارکیٹ سے گزرتے تھے یا کچھ لینے کے لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ وہ لوگ بیٹھ کر سورہ یاسین شریف دکان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک ماحول، ایک تربیت ملی ہوئی آ رہی تھی اوپر سے، بحیثیت ایک مسلمان کے ذہن بنا ہوا تھا کہ بھئی دکان کھولنی ہے تو پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، کام کے لیے جانا ہے تو پہلے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ تو جب برکت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے پاس تھے تو اللہ نے برکتوں کے دروازے بھی کھولے ہوئے تھے۔ اب مصیبت کیا ہے کہ صبح اٹھے، نماز قضا ہے، فجر نہیں پڑی، وہ قضا ہو گئی، جلدی اٹھے، دیر ہو رہی ہے، بس نہائے دھوئے، ناشتہ کیا اور بغیر کچھ ترتیب کے بس نکل کر جا کر دکان میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹیکسی میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، اپنی فیکٹری میں بیٹھ گئے، آفس کی کرسی پر بیٹھ گئے، چلو جی میں کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو جو برکت کا نقطہ اول تھا، جو بنیاد تھی قرآن کریم کی تلاوت، اس کو ہم نے چھوڑ کر اپنے رزق کے روزگار کے آغاز کی کوشش کی۔ آپ بتائیں برکت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ بات آج سمجھنی پڑے گی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن زندہ حقیقت ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے دن کے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، برکتیں اللہ پاک ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مستورات کی بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی۔ یہ 11 بجے تک پڑے رہنا، سوئے رہنا، نہ تلاوت ہے، نہ تسبیحات ہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سونا مناسب نہیں ہے۔ کم سے کم درجے میں ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، آپ کے گھر کا آغاز تلاوت سے ہو جائے۔ اب مستورات بھی اس میں بہت غفلت کا شکار ہو گئی ہے، تو اس لیے خود بھی اس کا اہتمام کریں، اور آپ کے جو گھر کے محارم ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی اس عمل کی طرف متوجہ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی انسان اپنے اوپر آنے والے تکلیف یا مشکل حالات کے شکوے مخلوق کے سامنے نہ کرے۔ دیکھیں نعمتیں زیادہ ہیں، آسائشیں زیادہ ہیں، تکلیفیں کبھی کبھی ہیں، آزمائشیں تو بہت کم ہیں، ہم تو اس کے لائق بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، سلامتی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. کبھی ایک مہینے کچھ پریشانی آ گئی، تنگی آ گئی، چلو بھائی اب شروع ہو گئے، اب اس کا کیا ہوگا. اب جو رشتہ دار مل رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، پڑوسی آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں جی یہ مسئلہ ہے، خاندان میں کوئی آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں جی یہ مسئلہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو مخلوق کے سامنے کھول دے گا تو اللہ اس کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بندے حالات میری طرف سے آئے تھے، تو نے مخلوق کے سامنے کیوں کھولے، اب جا کے ان سے حل کروا دے. اور فرمایا میرا جو امتی آنے والے حالات کو اللہ کے سامنے رکھے گا تو اللہ پاک جلد ہی اس کی کفالت کا انتظام فرما دیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، 9 مہینے 10 مہینے سب ترتیب پہ چل رہا ہے، 1 مہینے 2 مہینے کچھ پریشانی ہو گئی، 8-9 مہینے صحت صحیح تھی، تندرستی تھی، 4-5 دن بیمار ہو گئے، وہ اب جو ہے وہ گلے شکوے مانے شروع ہو گئے. یہ مزاج، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے، یہ صابر و شاکر بندوں کا مزاج نہیں ہے. اس سے بے برکتی متوجہ ہونے لگتی ہے. اس لیے اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے، کوئی پریشانی آ بھی جائے، فوراً مخلوق کی طرف مت بھاگیں، فوراً گلے شکووں کی طرف مت جائیں. اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھیں، اپنا یہ مصلی بچھائیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں، درود شریف کی کثرت، تلاوت کی کثرت شروع کریں. جب اللہ کو لگے یہ بندہ میری طرف آیا ہے، اس نے میری طرف سے آنے والے حالات مخلوق کے سامنے نہیں کھولے، تو میں بھی اس کے حالات پہ پردہ ڈال دوں گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، تنگی آ جائے تو مخلوق کے سامنے اس کو نہ کھولا جائے. اور تیسری چیز جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، فرمایا کبھی بھی مہمان کی بے اکرامی نہ کی جائے. انسان جب اپنے گھر یا اپنے پاس یا اپنے ملاقات کے لیے آئے ہوئے مہمان کی بے اکرامی کر لے، بے اکرامی کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کا ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے. یہ تو اس شہری ماحول میں رہتے ہم بھی ایک مشین بن گئے، ورنہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں مہمان کے آنے پر ایک خوشی ہوتی تھی، لوگ ایک حق سمجھتے تھے، او بھئی آ گئے. اب یہ تصور نہیں تھا کہ کھانے کے بغیر، اکرام کے بغیر چلا جائے. اب تو نظر آیا یا انٹرکام پہ یا فون پہ پتہ چلا تو پہلے سے جو ہے اس کی غیبتیں اور کوسنا شروع کر دیا کہ یہ لوگوں کا بھی اور کوئی کام نہیں ہے، بس منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں. نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرے. تو جب انسان مہمان کا اکرام کرنا شروع کرتا ہے، یہ مزاج بنا لیتا ہے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ مہمان بہت ساری برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. یہ یاد رکھیں، وہ آپ کا رزق کم نہیں کرے گا، وہ برکتیں دے کے چلا جائے گا. تو آج یہ جو شہری مزاج نے ہمیں خراب کیا ہے کہ مہمان آئے اور کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح ٹل جائے، نہیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں. اور مہمان کا اکرام انبیاء کی سنت ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے، محبوب ترین سنت ہے. اس نیت سے کریں. تو 3 باتیں میں نے عرض کی، اس کو ذہن میں رکھیں. پہلی چیز، اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں. بہتر یہ کہ سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ لے یا قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف، مشکل، تنگی کے حالات آ جائیں، اس کو اللہ کے سامنے رکھیں، مخلوق سے اس کے گلے شکوے نہ کریں، اس سے اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں. اور تیسری چیز، اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کی بے اکرامی کبھی نہ کریں، اس کے خوب اکرام اور عزت کی کوشش کریں، چاہے مزاج ہو، مناسبت ہو، ذہن بنتا ہو نہ بنتا ہو، لیکن ایک مہمان آیا اس کا مستقل حق ہے. ان 3 باتوں کا جب انسان اہتمام کرتا ہے تو رزق میں برکتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ عرض کرتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے
کہ اللہ پاک جو ہمیں رزق دیتے ہیں، گھر میں کھانا پینا ہوتا ہے، باورچی خانے میں کھانا پکتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. چند چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے گھروں کے رزق میں، جو گھر کا کھانا ہوتا ہے، اس میں برکت ڈال لیتے ہیں. اور بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہے اور ایسی غلطیاں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے رزق سے وہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں. وہ 4 باتیں ہیں، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا اہتمام ہم میں سے ہر ایک نے اپنے دسترخوان پہ کرنا ہے. اور مستورات کی مجلس میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ اس میں ایک بڑا حصہ مستورات کا ہے، چونکہ کھانا پکانا مستورات کے ذمے ہوتا ہے، ہانڈی پکانا ان کے ذمے ہے، کھانے کا انتخاب ان کے ذمے ہے، چھپر دسترخوان لگانا ان کے ذمے ہے، اپنے گھر کے محارم مردوں کے سامنے رکھنا ان کے ذمے ہے، پھر خود بیٹھ کے کھانا ہے، پھر دسترخوان سمیٹنا ہے. چونکہ ایک بڑا کردار ہے گھر کے دسترخوان میں. بہت غور سے سنیں، بات ختم کر رہا ہوں. مستورات اس چیز کو ہلکا مت لیں. آج جو یہ ہم ہر چیز فیس بک اور نیٹ پر اور موبائلوں میں دیکھ کر ایک بالکل ایک جس کو کہا جائے ایک انگریز تہذیب و تمدن کے پسخوردہ بن گئے ہیں. بس جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی اس کرنے کے اندر آ گئے. ایک ایمانی اور اسلامی زندگی والے معاملات ہماری زندگیوں سے نکل گئے. تو وہ باتیں بہت غور سے سنیں، خاص طور پہ مستورات. 4 باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں گھر کے رزق اور دسترخوان کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، اہل اللہ نے لکھی، وہ ہے رزق حلال کا اہتمام. کبھی بھی اپنے محارم مردوں کو صرف پیسے کی کمائی کی مشین نہ بنائیں. ان سے ایسا مطالبہ نہ کرے جو ان کی وسعت اور بس سے باہر ہو. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، تلخ ہے لیکن ضرور عرض کروں گا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر اس کمزوری کا سبب مستورات بنتی ہے. عورتوں میں تنافس، ایک دوسرے سے تقابل زیادہ ہے، کمزوریاں ہیں. ایک نے کہا جی ہم میرے شوہر تو یہ کرتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، میرے لیے یہ لاتے ہیں، میرے لیے یہ پکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا اب اپنے شوہر کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے جو بیچارہ صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی محنت کے بقدر کمائی لا سکتا ہے، کوشش کے بقدر کمائی لا سکتا ہے. گھر کی 4 دیواری میں، چلتے ہوئے پنکھے میں، جلتی ہوئی لائٹ میں، نرم گرم بستر پر بیٹھ کر یہ فیصلہ مستورات کے لیے بہت مشکل ہے. یقین کریں کہ باہر آپ کے محارم مردوں پر کیا گزرتی ہے. قدر کرنی چاہیے. ایسے مطالبات کبھی ان سے نہ کریں کہ وہ خدا نخواستہ حرام، مشکوک، مشتبہ کی طرف چلے جائیں. وہ آپ کے لیے رات حلال کے 100 روپے لائیں نا، 100 روپے، تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کی قدر کریں. بنیادی چیز آپ کے گھر میں آنے والا رزق حلال کا ہو. آپ کو محسوس ہونا کہ آپ کا شوہر یا آپ کا محرم مرد، بیٹا یا بھائی یا والد کچھ غلط ترتیب کی طرف جا رہے، فوراً ان کا ہاتھ پکڑیں، کہیں نہیں، حرام کا ایک لقمہ گھر کے بچوں کی تربیت اور مستقبل کو برباد کر دے گا. نہیں، آپ کے دسترخوان پہ حلال آئے، کم ہو حلال کا ہو، یہ فکر پیدا کرے. نمبر 2، جب مستورات کھانا پکائے اپنے کھانے میں مستحقین کے حصے کی نیت ضرور کریں. نیت، دیکھیں میرے جملے پہ غور کریں. جب کھانا پکائے تو مستحقین کے حصے کی نیت، جو آج ہے نا چپاتیاں گن کر بنتی ہیں، آلو گن کر جو ہم ڈالتے ہیں، آدھا آلو میرا ہو گیا، آدھا اس کا ہو گیا، آدھا اس کا ہو گیا، آدھا اس کا ہو گیا. یہ بالکل ایک مغربی تہذیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا پکائے شوربہ زیادہ کر لے. حدیث پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور اس میں اپنے پڑوسی کی نیت کر لیں. نیت کر لیں. دینا پڑے نہ پڑے، ضرورت پڑی نہ پڑی، وہ بات کی بات ہے، لیکن نیت ضرور کر لیں کہ آپ کے کھانے میں مہمان بھی آ سکتا ہے،
پڑوسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو بھیجنا پڑ سکتا ہے، مسجد میں طالب علم ہے اس کو دینا پڑ سکتا ہے، قریب میں کوئی بیوہ ہے غریب ہے اس کو دینا پڑ سکتا ہے۔ اب تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی غریب کو بھی کچھ دینا ہے، کسی طالب علم کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا، اس امت میں ایسی مستورات گزری ہے، میں جب بیان کی تیاری کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا ہمارے کتنے اکابر بڑے بڑے علماء، ہم نے ان کے حالات سنے بھی پڑھے بھی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم جب طالب علم تھے تو طالب علم جو بچے ہوتے تھے وہ جا کے گھروں سے روٹیاں سالن لے کر آتے تھے نا، تو گھروں کی مستورات ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو بیان کرنے والے کتنے بڑے لوگ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ اس امت کے مقتدا بن کر دنیا سے گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے اس علم کے پیچھے ان مستورات کی کتنی روٹیاں اور حصہ شامل ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو کتنا نوازیں گے، یہ اس دن کی بات ہے، اس دن سمجھ آئے گا۔ تو تھوڑا سا اپنے کھانے میں نیت کرے، اس پہ ناراض نہ ہو کہ آپ کا کھانا کسی کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کریں۔ تیسری چیز یہ کہ کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، کبھی بھی آپ کے دسترخوان پہ کھانا ضائع نہ ہو، جو بچ جائے کسی مستحق کو، ملازم کو، گھر کی خادمہ کو، بلڈنگ کے چوکیدار کو، کسی غریب کو دے دیں، لیکن ضائع نہ کریں۔ اور چوتھی اہم بات، مسنون طریقے سے کھانا کھائیں۔ کوشش کریں زمین پر بیٹھ کر ہو، ہاتھ دھو کر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہو، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اسی طرح جب کھانے سے فارغ ہو جائیں مسنون دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ مسنون طریقے سے کھانا کھائیں۔ 4 کام اپنی زندگی میں لائے، رزق حلال کا اہتمام، اپنے کھانے میں مستحقین کے حصے کی نیت کریں، کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، مسنون طریقے سے کھانا کھائیں۔ ان باتوں کا انشاءاللہ ہم اہتمام شروع کریں گے، اللہ ہمارے رزق میں، روزگار میں، کمائی میں، دسترخوان میں، کھانے پینے میں خوب برکتیں آپ دیکھیں گے نازل فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، جتنی مستورات، جتنے مرد بزرگ حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، رزق کی تنگی کو اے اللہ رزق کی برکتوں میں تبدیل فرما دے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہمیں خوب خوب برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات کو یا اللہ اپنی شان کے فرما دے۔ جتنی مستورات اصلاحی مجالس میں، سلسلوں میں تشریف لاتی ہے وقت نکال کر،